بہت بڑی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور جتنی بھی تاریخ اسرائیل کے ساتھ منسلک ہے وہ تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور وہ تاریخ پھر دہرائی جاتی ہے۔ اسرائیل کی تاریخ مرتی نہیں ہے۔ بارو کیا شام سے خانوکہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، خانوکہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ تقدیس کرنا، تقدیس کرنا کہتے ہیں مقدس کرنے کو، پاک کرنے کو، اور دوسرا لفظ اس کے لیے طہارت کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، طہارت کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، خانوکہ کا لفظ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ کئی لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپنے کسی جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے، اور یہ کہتے جی اچھا جی تسی فلانی گل مانتے ہو تے پھر وہ بھی بائبل چ نہیں لکھی۔ اچھا، ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم جو مانتے ہیں وہ بائبل میں لکھا ہے۔ لفظ خانوکہ بائبل مقدس کا ہے، بائبل مقدس ہی میں اس کی تاریخ موجود ہے۔ فاروق آشرم سے اچھا، پھر یہ ہے کہ عام طور پہ سنیں، آپ کسی سے بات کریں، خاص طور پہ کسی تسلیسی سے بات کرو کہ یار تسلیس دا لفظ ہی بائبل چ کونی، تسی تسلیس کرنا، اچھا فوراً وہ آپ کو کہے گا کہ لفظ بائبل بھی بائبل میں نہیں ہے۔ یہ ان کا جواب ہوتا ہے، اور انتہائی جاہلانہ جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بائبل لفظ بائبل میں موجود نہیں ہے؟ متی پہلا باب پہلی آیت پڑھے ذرا کیا لکھا ہے۔ اور یونانی میں لفظ متی پہلا باب پہلی آیت میں ببلوس استعمال ہوا ہے۔ کیا استعمال ہوا ہے؟ ببلوس۔ تو ببلوس جو ہے اس کی جو انگریزی ہے وہ بائبل ہے۔ تو بائبل لفظ تو بائبل میں موجود ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ موجود ہے۔ میں نے ایک مضمون بھی اس میں لکھا تھا ماضی میں، لیکن وہ ابھی میرے پاس شاید کسی جگہ پر ہے، سامنے نہیں ہے۔ جی پڑھیں کیا لکھا ہے۔ ہاں جی، یہ جو نسب نامہ ہے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ببلوس کا ترجمہ ہے۔ تو ببلوس موجود ہے تو پھر بائبل بھی موجود ہے۔ تو بہرحال ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو بات ہم مسیانک جیوز کر رہے ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے، اگر چند جاہل نہیں مانتے، چند گنوار نہیں مانتے، چند کودن نہیں مانتے، کودن لفظ آتا ہے کسی کو، چند ہونک نہیں مانتے، یہ اور بات ہے۔ اور بائبل مقدس کودنوں اور ہونکوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے، ہونکوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ موذیوں کے لیے نہیں ہے بائبل مقدس، گدھوں کے لیے نہیں ہے بائبل مقدس۔ ساری دنیا یہ مانتی ہے، اسرائیل مانتا ہے، اپر لیول کے کرسچنز یہ مانتے ہیں، اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ جو آخری دور ہے وہ مسیانک ایج ہے۔ آخری دور کیا ہے؟ آپ خبات پہ پڑھ لیں، خبات دیکھا ہے کسی نے؟ جو نیٹ پہ ہیں، یہودیوں کی سائٹ ہے خبات، وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری جو دور ہے وہ مسیانک ایج ہے۔ تو جب مسیانک ایج ہے، آخری دور، تو مسیانک جیوز کا انکار کیسے کیا جائے گا؟ اچھا پھر ہم اتنے شریف بھی نہیں ہیں کہ جی تسی انکار کرو گے تو اسی ہون داں گے، نا 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 نا، اسی تو پچھان ہی چھڑ جانے ہیں او دی جڑا سانو نہ پچھانے۔ ہم کرسچن نہیں ہیں، تو لہذا آخری دور کس کا ہے؟ ہمارا دور ہے، مسیانک جیوز کا دور ہے، اور نہ کوئی آسمان پہ قوت اور نہ کوئی زمین پہ قوت اس کو روک سکتی ہے۔
ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਆ ਸੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਜ ਰਹੋ ਜਿੰਨ ਚਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ہوش کرو پچھلے نہیں اسی، کیا خیال؟ ہم دور حاضر کے ہیں، ہم اسری ہیں اگر اردو آتی ہے تو۔ بارو کیا شام سے ہاللیلویا۔ تو خنوکا کیا ہے جی، جس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے؟ تقدیس ہے۔ تقدیس کس بات کی ہے؟ ہیکل کی، قربان گاہ کی تقدیس ہے۔ ہاللیلویا۔ بارک شاہ۔ اچھا، اس کے لیے حوالہ جاتا ہے گنتی 7 باب اور اس کی 10 آیت ہے۔ گنتی 7 باب 10 آیت۔ تو ایک دفعہ یہ حوالہ نکلا ہے تو باقی آیات اسی میں سے ہیں۔ اور جس دن مذبح مسح کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تقدیس کے لیے ہدیے لائے، اور اپنے ہدیوں کو وہ رئیس مذبح کے آگے لے جانے لگے۔ ہاں جی، جس دن مذبح کو مسح کیا گیا، اور پھر اس کی تقدیس کی گئی۔ یہ جو لفظ ہے نا تقدیس، یہ خانوکا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تقدیس کی گئی۔ اور اس سے پھر آگے لفظ نکلتا ہے خنوکت، تقدیس کی گئی۔ تو لفظ خانوکا سے بنی اسرائیل شروع سے واقف ہیں، اور ہیکل کے مذبح کی تقدیس کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ جب پہلا ہیکل بنا تھا، ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، تو اس وقت بھی تقدیس ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے جب خیمہ اجتماع تھا، یہ جو والا آپ گنتی میں پڑھے خیمہ اجتماع کا ہے، اس وقت بھی مذبح کی تقدیس ہوئی ہے۔ خنوکا تو جب بھی مذبح کی تقدیس کی جائے گی منایا جائے گا۔ بارو کیا شام سے۔ تو خنوکا کی تو مخالفت کی نہیں جا سکتی، خنوکا تو بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے، خبرنکوں کا، کہ جی جو بائبل میں نہیں ہم وہ ماننا چاہتے ہیں، اور جو بائبل میں ہے ہم وہ نہیں ماننا چاہتے۔ تو یہ ان موذیوں کی اپنی بات ہے، ہماری بات تو نہیں ہے۔ بارک شام سے۔ چلو یہاں سے ہم ایک ہی حوالہ پڑھتے ہیں کیونکہ وقت بھی پھر زیادہ ہو جائے گا۔ دیکھیں زبور 30 اس کی پہلی آیت۔ اچھا، زبور 30 جو پہلی آیت ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اردو میں انہوں نے پہلی آیت کا پورا ترجمہ نہیں کیا۔ جب زبور 30 شروع ہو رہا ہے پہلی آیت سے، تو وہاں پہ شروع ہو رہا ہے مزمور شیر خنوکت۔ مزمور شیر خنوکت، خنوکت کیا ہے؟ تقدیس۔ تو دوسرے الفاظ میں زبور 30 جو ہے وہ مذبح کی تقدیس کا زبور ہے۔ ہاللیلویا۔ بارک اللہ۔ لکھا بھی ہوا ہے نا شروع میں، آیت سے پہلے لکھا ہوا ہے، جی ہیکل کی تقدیس کے وقت کا گیت۔ ہاں جی، ہیکل کی تقدیس کے وقت کا گیت۔ یہ جو انہوں نے کمپیوٹرائزڈ ورژن دیا اس میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ جو پرانا ورژن ہے اس میں انہوں نے نہیں مطلب اس کو لکھا، لیکن یہ لکھ دیا، یہ اچھا کیا ہے تاکہ پتہ چلے مذبح کی تقدیس ہے۔ بارک اللہ سے۔ اور پھر آپ ذرا دیکھ لیں دوسرا تواریخ 7 باب اور 9 آیت۔ یہاں پہ بھی تقدیس کی گئی ہے مذبح اور کی۔ 8ویں دن ان کا مقدس مجمع فراہم ہوا، کیونکہ وہ 7 دن مذبح مخصوص کرنے میں اور 7 دن عید منانے میں لگے رہے۔ ہاں جی، مذبح کو مخصوص کیا گیا۔ مخصوص کرنا کیا ہوتا ہے؟ تقدیس کرنا ہوتا ہے۔ مخصوص کرنا کیا ہوتا ہے؟ مذبح کو مسح کرنا ہوتا ہے۔
اور یہ جو ورڈ مسا کے لیے ہے عبرانی میں، وہ بھی ماشخ ہے، ماشخ، ماشخ سے ہی ماشیخ ہے، اسی سے انہوں نے اردو کا لفظ نکالا ہے مسا۔ تو شروع سے ہی ساری باتیں بائبل مقدس میں کلیئر ہیں۔ اب یہ اصل زبانیں سیکھنے سے کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے روکتے ہیں کہ جو انہوں نے ترجمے میں اپنی بنائی ہوئی ہیں تعلیمیں، ان کا تو پھر نام و نشان نظر نہیں آئے گا، وہ تو اڑ جائیں گی۔ اس لیے یہ کہتے ہیں جی آپ عبرانی نہ سیکھیں، عبرانی سیکھنے میں کیا ہے، آپ جی یونانی نہ سیکھیں، یونانی سیکھنے میں کیا ہے۔ بھائی جب آپ مان رہے ہیں کہ بائبل مقدس عبرانی، آرامی اور یونانی میں لکھی گئی ہے، تو آپ اصل زبانیں سیکھنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے روکتے ہیں کہ ان کی غلط تعلیمات ختم ہو جائیں گی، اڑ جائیں گی، ان کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا، ساتھ ہی ہم نک بھی اڑ جائیں گے۔ تو خانوکہ کا مطلب ہے تقدیس کرنا اور طہارت کرنا۔ اچھا، پھر نئے عہد نامے میں ذکر ہے خانوکہ کا، جسے عید تجدید کہا گیا، اور یہ یوحنا 10:22 آیت ہے۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع المسیح ہیکل کے اندرونی سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ ہاں جی، یروشلم میں کیا ہوا؟ عید تجدید ہوئی اور خداوند یسوع المسیح وہاں پر موجود تھا۔ بارک یا شام شیخ۔ یسوع المسیح سردیوں کے موسم میں یروشلم میں 25 کسلیو کو سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کب ہوتی ہے عید تجدید؟ 25 کسلیو کو ہوتی ہے۔ آج کیا ہے؟ 25 کسلیو شروع ہو گئی ہے، اور شروع پہ عبادت ہوتی ہے اور پھر آخر پہ عبادت ہوتی ہے۔ اور عید تجدید جو ہے وہ 8 دن کی ہوتی ہے۔ 8ویں دن پھر مجمع ہوتا ہے، اور یہ مقدس مجمع ہے۔ بارک شام سے۔ اچھا، یہ چونکہ بائبل مقدس کا کیلنڈر چاند کے حساب سے ہے، اور اس کے جو ہفتہ ہے وہ سورج کے حساب سے ہے، اور پھر یہ فصلوں کے حساب سے ہے۔ کئی لوگ یہ کہہ رہے جی صرف سورج کے حساب سے، غلط۔ کئی لارے کہہ رہے ہیں جی صرف چاند کے حساب سے، غلط۔ یہ سورج، چاند اور فصلوں کے حساب سے بائبل کیلنڈر ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں الائن ہو جاتی ہیں، یعنی ایک سمت میں آ جاتی ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم صحیح بائبل مقدس کے کیلنڈر پہ چل رہے ہیں۔ آج تو ایسے لوگ بھی ہیں، اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، جو بائبل مقدس کے کیلنڈر کو غلط کہہ رہے ہیں اور اپنے کسی خود ساختہ کیلنڈر کو درست کہہ رہے ہیں۔ یہ گریگورین کیلنڈر جو ہے، جسے کرسچن کیلنڈر غلطی سے کہا جاتا ہے، یہ کوئی کرسچن کیلنڈر نہیں ہے، اس کا نام گریگورین کیلنڈر ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گریگورین کیلنڈر ٹھیک ہے۔ کہتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جتنی دفعہ مرضی کہہ لیں جی گریگورین کیلنڈر ٹھیک ہے، 25 دسمبر تو بائبل میں سے آپ دکھانے سے رہے۔ ان کی حالت یہ ہے۔ اسی طرح اور ہیں، دوسرے ہیں، وہ اپنا کیلنڈر کوئی اپنا لیے پھرتا ہے، کوئی بڑے کیلنڈر ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بائبل کیلنڈر، بائبل مقدس کا جو کیلنڈر ہے وہی درست کیلنڈر ہے۔ اور 1000 سالہ بادشاہی میں آ کے اگر خداوند یسوع المسیح کہے کہ جی یہ کیلنڈر چلاؤ، تو وہ چلے گا۔ جب تک یسوع نہیں آ رہا، یہ بائبل مقدس کا یہی کیلنڈر چل رہا ہے، اور اگر خداوند نے آ کے کہہ دیا کہ یہی ٹھیک ہے، یہی چلاؤ، تو یہی چلے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو ایسے لوگوں پہ افسوس ہے، اور انہیں شرم آنی چاہیے۔ بعض لوگ اتنے حونک اور موذی ہیں کہ پھر ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، اور جھوٹ بھی وہ جس سے وہ بائبل مقدس پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ بائبل مقدس کے کیلنڈر کوئی غلط کہہ رہا ہے اپنا گریگورین کیلنڈر ثابت کرنے کے لیے،
یا اپنا ہنوک کیلنڈر ثابت کرنے کے لیے یا اپنا کوئی زوڈیکائٹ کیلنڈر ثابت کرنے کے لیے بائبل کے کیلنڈر کو غلط کہہ رہا ہے تو ہماری طرف سے تو وہ کافر ہے، بت پرست ہے، بے شرم ہے۔ کسی بندے کو بائبل پہ الزام لگاتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے۔ اگر بائبل پہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اس کی زندگی پہ لعنت ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ یہی تو ہمارا ایمان ہے، تو اپنے ایمان کو ہی اگر کسی نے غلط کہہ لیا ہے تو پھر اپنے پہ لعنت کرے، مر جائے، یہی ہے اس کے لیے۔ یا تو یہ کہے کہ میں مانتا نہیں، یا کہے کہ میں مانتا ہوں، دونوں میں سے ایک بات ہونی چاہیے۔ اچھا، 25 کی سلپ اب ہوتا کیا ہے کہ 25 کی سلپ چونکہ چاند کے حساب سے مہینہ ہے تو وہ تھوڑا آگے پیچھے جاتا ہے، تو یہ بعض کا 25 دسمبر پہ بھی آ جاتا ہے، تو شاید وہاں سے بھی لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہ جی 25 کی سلپ جو ہے اس دفعہ 25 دسمبر پہ آ گیا تو شاید 25 دسمبر ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب 25 دسمبر پہ بھی 25 کی سلپ آ جائے تو مسیانک جیوز 25 کی سلپ منا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ 25 دسمبر، کیونکہ 25 دسمبر کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ بارک شاہ شم سے ہاللیلویہ۔ 25 کی سلپ کو سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا خداوند یسوع المسیح۔ آپ نے خانوکا منایا، ٹھیک ہے؟ تو جب خداوند یسوع المسیح نے خانوکا منا لیا ہے تو کوئی عذر باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات جب بائبل میں لکھی ہے تو اس پہ کیا عذر ہے؟ لوگوں کا تو پتہ نہیں، دماغ ہی کام نہیں کرتا، اپنا ذاتی خیال پیش کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اسے الہام مان لو۔ اچھا کیوں بھائی مان لیں ہم تیری بات کو الہام؟ کیا یار؟ پوری دنیا میں مسیانک جیوز کے ساتھ، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، مسیانک جیوز کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، پکی بات ہے۔ یہ بائبل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے، یہ نہیں کہ صرف کوالیفائڈ ہے۔ انہاں ٹنڈو آدم تو میٹرک نہیں کیتا، کیا خیال ہے؟ یا کسی لاہور کی سیمنری سے جناب سند نہیں لی ہوئی مسیانک جیوز نے کہ تمہارے معیار پر ہوں۔ ہمارا معیار ان سے بہت بلند ہے، اور یہ صرف کوئی پھڑ نہیں ہے، پھڑ ہم تو مارتے نہیں ہیں، ہمیں تو پھڑے مارنے کی عادت نہیں ہے، ہم تو حقیقت کی بات کرتے ہیں اور پھر وہ ثابت ہوتی ہے۔ بارک شاہ شمس۔ اگلی بات جی، ایک 168 قبل از المسیح میں اسور کے ظالم بادشاہ انتاکس ایپیفینس نے اپنی فوجیں یروشلم بھیجیں اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اب خداوند یسوع المسیح کی آمد سے پہلے یعنی قبل از مسیح 168 سن میں، اچھا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم بعد از مسیح میں ہوتے ہیں ہم گنتی اوپر کو جا رہی ہوتی ہے، جب ہم قبل از مسیح میں ہوتے ہیں تو گنتی نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ خاص یاد رکھنے پوائنٹ کی بات ہے، ادروائز آپ کو تاریخ سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو ایپیفینس تھا، جس کا پورا نام انتاکس ایپیفینس تھا، اس نے اپنی فوجیں یروشلم بھیجیں اور یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو اپنے اولمپس کے دیوتا زیوس سے منسوب کر دیا۔ آج کل بھی اولمپکس ہوتی ہیں، آپ کو پتا، چھوٹے تھے جب اولمپکس بڑے شوق سے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں گیمز ہوتی ہیں اور اس وقت تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کہیں آگے جا کے کہاں لنک ہے، وہاں اس وقت تو گیمز کی حد تک ہوتا ہے، تو بعد میں جب سٹڈی کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا تو زیوس دیوتا کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ابھی تو اور بھی انہوں نے بڑی فضول باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اولمپکس کے بارے میں، یہ خود ہی کرتے ہیں،
جو اولمپکس والے ہیں وہ خود ہی کرتے ہیں، یہ اپنا بھانڈا بھی خود ہی پھوڑتے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے کہ یروشلم پہ انطاکس ایپیفینس کی فوجوں نے قبضہ کیا، یہ 25 کسلیو کا ہی ہے، اور پھر 25 کسلیو ہی کو یروشلم آزاد کروایا گیا، ہیکل آزاد کروائی گئی، وہ دیوتا جو تھا اس کے ڈھا دیا گیا، اور مذبح کی تقدیس کی گئی، طہارت کی گئی۔ یہ ہسٹری ہے۔ ہیکل میں زیوس کا بت نصب کیا گیا۔ ہیکل میں ہر سال قربان گاہ پر سور کی قربانی کی جانے لگی۔ یعنی حلال جانور کی قربانی کو منع کیا، اور یونانی فوجیوں نے، انطاکس ایپیفینز نے سور کی قربانی وہاں پہ مذبح پہ کرنی شروع کی۔ ابھی بھی یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں سور کھانا حلال ہے نا۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو خداوند یسوع المسیح کے ماننے والے ہیں وہ روح القدس کا مقدس ہیں، کہ ان کے بدن ہیکل ہے روح القدس کے، تو ابھی بھی وہ سور ہی کھلانا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی ہیکل میں انہوں نے سور ذبح کیا۔ عورتوں کو بے حرمت کیا جاتا، بچوں اور بوڑھوں اور مجاہدوں کو سر عام قتل کیا جاتا۔ کیوں کیا جاتا؟ کہ یہ باشرہ تھے، یہ یہوہ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اور ان پہ یونانی دین مسلط کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اپنی عیدیں اور یہوہ کے احکام کو چھوڑو۔ تو جو نہیں چھوڑتا تھا اسے قتل کرتے تھے، مارتے تھے، عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ بے حرمتی کرتے تھے۔ وہ بھی تاریخ موجود ہے۔ اچھا، دنیا کی تاریخ جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں یہی پڑھایا گیا جی امن امن اور بڑی اچھی تاریخ اور بڑا یہ تو بڑا وہ ہے نا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اس دنیا کی تو انتہائی گندی تاریخ ہے، انتہائی گندی۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہسٹری جو ہے وہ اچھی ہے۔ ہسٹری اچھی نہیں ہے، اس دنیا کی تاریخ بہت گندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گندی کو گندا ہی سمجھنا چاہیے، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیں کہ گندی کو اچھا سمجھ لیں۔ گندی ہے تو پھر گندی ہے، میں تو اس وقت تھا نہیں، نہ آپ تھے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تو گندی کیا اچھا ہے ہی گندی، پر میں کی کما؟ تو اس وقت میں ہوتا تو پھر شاید میں قصوروار بھی ہوتا، تو میں تو تھا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ نہ آپ تھے۔ ابھی کیا دیکھنے والی بات ہے، دوسرا مکابیوں 6 اور 7 ابواب ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ نہ پڑھیں بے شک، کیونکہ پورے 2 ابواب پڑھنے جائیں گے، لیکن آپ اپنے گھر جا کے ضرور پڑھیں۔ ان کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مقدس عورتوں، بوڑھوں، مجاہدوں اور بچوں پر کیا کیا مظالم اٹھائے گئے۔ عید تجدید کو سمجھنا، یوحنا 10 باب 22 آیت میں اس کا ذکر ہے، یا عبرانی کا جو لفظ ہے خانوکا کو سمجھنا، نہ صرف نہایت ضروری ہے بلکہ آپ اسے جو سمجھ سکتے ہیں وہ مکابیوں کی تاریخ سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی ملاکی کے بعد خدا 450 سال خاموش رہا، ہے نا، بڑے بڑے عالم پڑھاتے ہیں خدا جی ملاکی کے بعد 450 خاموش رہا، ایسا ہی ہے، جھوٹ ہے۔ خدا اپنے مقدسوں کے ساتھ نہیں رہا 450 سال، ان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا رہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ملاکی کے بعد مکابیوں کی تاریخ ہے، ملاکی کے بعد خانوکا کی تاریخ ہے، عید تجدید کی تاریخ ہے، جسے وہ آپ سے چھپانا چاہتے ہیں، اور نہ رب بھی خاموش کر دیتا ہے۔
آخر ایسی کیا بات ہے کہ ساری دنیا سے جو یسوع کے ماننے والے ہیں، مکابیوں کی تاریخ چھپائی گئی ہے، صدیوں تک چھپائی گئی ہے، اور یہ تقریباً 1611 کے بعد ہی ہوا ہے، کیونکہ 1611 کی جو KJV ہے، 1611 کی KJV بھی پڑھے تو جو آج کل KJV رائج ہے اسے بھی دیکھیں، تو 1611 کے بعد انہوں نے مکابیوں کی تاریخ نکالی اور کچھ اور باتیں نکالی۔ کیوں؟ خوف زدہ ہے، مکابیوں کی تاریخ سے خوف زدہ دنیا، کیونکہ یسوع کے ماننے والوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اگر مکابیوں کی تاریخ پڑھ لیں، اور لوگ شریعت پہ قائم ہو جائیں گے، اور پھر ان کی خود ساختہ تعلیموں کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس تاریخ کو انہوں نے چھپایا ہے اور یہ کہہ دیا جی خدا 450 سال خاموش رہا۔ اچھا، اب کیا ہوا ہے؟ بہت سارے لوگ یونانیوں کے ساتھ اسرائیل میں سے ملے ہیں، کئی نفع کی خاطر مل گئے ہیں، کئی اپنے مفادات کی خاطر مل گئے ہیں، اور کئی خوف سے مل گئے ہیں، انطاکس ایپیفینس کی فوجوں کے ساتھ اور اس کی حکومت کے ساتھ۔ یہی سین ہمیں جب خداوند یسوع زمین پہ تھا تو نظر آتا ہے کہ کئی لوگ پیسے کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر اور خوف کی خاطر رومی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ ایک سردار کائن ہے، متتیہ، کیا نام ہے اس کا؟ متتیہ سردار کائن نے انطاکس ایپیفینس کی فوجوں سے کہا، میں اور میرا گھرانہ یہوہ کے عہد اور اس کے قوانین سے منحرف نہیں ہوں گے۔ اچھا، ہر دور میں ایک بندہ ہوتا ہے، ہر دور کا ایک مقدس موسیٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اسرائیل کی تاریخ مرتی نہیں ہے، یہ زندہ تاریخ ہے اور دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اب متتیہ سردار کائن جو ہے وہ اپنے دور کا مقدس موسیٰ ہے، جو اتنی بڑی فوجوں، اتنی بڑی مخالفت کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اور میرا گھرانہ یہوہ خدا کے عہد اور اس کے احکامات سے منحرف نہیں ہوں گے۔ آج بات مجھ پہ اور آپ پہ ہے، کیا کرنا ہے؟ مرنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، یاد رکھیں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ مرنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، کیا خیال؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہوہ خدا کی راہ پہ نہیں چل رہا تو اس نے اپنی زندگی بچا لی ہے، واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایسے ایک خیال ہے، دل کو تسلی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج کل تو موت ہی اتنی آسان اور اتنی قریب ہے کہ صبح کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص یہوہ خدا کے عہد اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے مر جائے تو اس سے زیادہ بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ تو یہ سوچیں اپنی زندگی کے لیے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کوئی بندہ کسی وقت بھی مر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے لیے دعا کیا کریں کہ خداوند مجھے لمبی زندگی دے۔ میں تو کرتا ہوں دعا کہ خداوند مجھے لمبی زندگی دے۔ اچھا، کئیوں کو مرنے کا شوق ہوتا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں مرنے کا، ٹھیک ہے؟ خداوند کی طرف سے جب آئے گی تو آ جائے گی۔ ویسے میں نے کبھی نہیں کہا کہ خداوندا مینوں چک لے، میں کہنا مینوں رہن دے، جنوں چاہے انہوں چک لے، کیا خیال؟
تو اپنی زندگی، لمبی زندگی کے لیے خود دعا کیا کرے کہ خدا مجھے لمبی زندگی دے، میں تیرے کام کرنا چاہتا ہوں. اتنے جا کے سن کرنا اتنے تو یہی خدا نے کہنا کہ انتظار کر تیرے حالی باقی بھرا نہیں آئے، ہے نا. تو زمین پہ ہم ٹھیک ہے، کام کریں خدا ان کا. ہاللیلویا. بارو خیال سے. اچھا، جب اس نے یہ کہا تو اس بات پہ متتیہ جو ہے وہ قتل کیا گیا. اب ہوا کیا، تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو زبانی. ہوا یہ تھا کہ وہ تو پھر ہر سال ہی شروع ہو گئے، انطاکس ایپیفینز اور اس کی فوجیں ہیکل میں اس کے مذبح پر سور کو ذبح کرنا شروع ہو گئے. تو پھر ایک سال میں جب وہ ذبح کر رہے تھے تو متتیہ جو ہے اس نے کہا کہ بہت ہو گیا، میں برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ وہاں پہ لڑ پڑا. نتیجتاً اسی مذبح پر ہی اس کو مار دیا گیا، متتیہ کو. یوں لگتا ہے کہ ایک ہی بندہ تھا جو اٹھا، جس نے کہا جی میں تو نہیں جھکوں گا، میں تو یہوہ کے قوانین کو مانوں گا اور میں بت پرستی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو جب وہ مر گیا لگتا ہے تاریخ ختم ہو جائے گی، ہے نا. ایسے لگتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو لباس آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جہادیوں کا، یہ کن کا لباس ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس کی تاریخ ہے یہ؟ مکابیوں کا لباس ہے. آج جو جہادیوں نے لباس پہنا ہے یہ مکابیوں کا لباس ہے، یہ یہودا مکابی کا لباس ہے. کس کے پاس ہونا چاہیے؟ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس ہونا چاہیے. کیا ہے؟ بارو کی آشرم سے. اگر اس کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں حوالہ کہ کس طرح متتیہ سردار کائن کو قتل کیا گیا، تو پہلا مکابیوں 2:14 سے 23 آیات تک ہے. بس یہ میں نے بتا دیا. آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. 2:14 سے 23 آیت تک. متتیہ اور اس کے بیٹوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور ٹاٹ اوڑھ لیے اور شدید نوحہ کیا. اور وہ جو بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے کہ لوگوں کو جبراً برگشتہ کریں، مودین شہر میں آئے تاکہ وہاں بھی قربانی کرائیں، اور اسرائیل میں سے بتیرے ان کے ساتھ مل گئے. لیکن متتیہ اور اس کے بیٹے مستقل طور پر علیحدہ رہے. تو شاہی ایلچی متتیہ سے بات کر کے کہنے لگے کہ تو اس شہر میں رئیس اور معزز اور روبدار ہے، اور بیٹے اور بھائی تیرے جانبدار ہیں. پس تو پہلے سامنے آ جا تاکہ شاہی فرمان کو عمل میں لائے، جیسے سب قوموں نے بلکہ مردان یہودا اور یروشلم میں باقی رہنے والوں نے بھی کیا ہے. تو اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے رفیقوں میں ہو جائے گا، اور تو اپنے بیٹوں سمیت سونے اور چاندی اور بہت سے تحائف پا کر عزت حاصل کرے گا. اس پر متتیہ نے بلند آواز سے جواب دے کر کہا کہ اگرچہ بادشاہ کی مملکت کی تمام قومیں اس کی بات مان لیں اور ہر شخص اپنی آبائی دین سے برگشتہ ہو کر اس کے فرمانوں سے راضی ہو جائے، تاہم میں اور میرے بیٹے اور میرے بھائی اپنے آباء و اجداد کے عہد پر چلتے رہیں گے. آسمان ہم پر رحم کرے کہ ہم شریعت اور روایتوں کو ترک نہ کریں. ہم بادشاہ کی بات ہرگز نہ سنیں گے، ہم اپنے دین سے دائیں بائیں نہ پھریں گے. وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ ایک یہودی سب کے دیکھتے دیکھتے سامنے آیا تاکہ مودین کے بھیڑ گاہ پر شاہی فرمان کے مطابق بھیڑ گزرا لے. جب متتیہ نے یہ دیکھا تو اسے غیرت آئی اور اس کی کمر کانپی، اور شرعی فرائض کے موافق اس پر غضب طاری ہوا، اور وہ اس پر چپٹا اور اسے بھیڑ گاہ ہی پر قتل کر دیا. اور اسی وقت اس نے اس شاہی منصبدار کو بھی قتل کر دیا جو جبراً قربانی چڑھواتا تھا، اور اس نے بھیڑ گاہ کو ڈھا دیا. یوں وہ شریعت کے لیے ویسے ہی غیرت مند ہوا جیسے فنہاس نے زمری بن سالو سے کیا تھا. ہاللیلویا جی. بارک اللہ. کیسا مبارک خاندان ہے. صرف باپ ہی وفادار نہیں ہے، بچے بھی وفادار ہیں. اور بچوں کی کیا بات ہے، بچے یہوہ خدا کے بھی وفادار ہیں اور اپنے باپ کے بھی وفادار ہیں.
آج کل کیا ہوا ہے؟ آج کل بچوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا خیال؟ ماں باپ کو تو ہمیں ان کو سنانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. چیخیں بہت مارتے، آج کل کے بچے چیخیں بہت مارتے. ہم لوگ اتنا چیختے چلاتے نہیں تھے. انہوں نے گال سمجھاؤ، چیخنے لا پہ واہ. اچھا کیا ہوگا چیخنے سے؟ کیا ہوگا؟ ہم تو ٹلنے والے نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم مر سکتے ہیں، ٹل نہیں سکتے، کیونکہ یہوہ خدا کا جو عہد ہے، اس کے جو احکام ہے، اسے ہم کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے، نہ اس سے دستبردار ہو سکتے. اور خداوند یسوع المسیح کے آنے سے یہوہ خدا کے آئین ہمارے دلوں پر لکھے گئے ہیں. پڑھ لیں عبرانیوں 8 باب، عبرانیوں 10 باب. ٹھیک ہے، گھر جا کے پڑھ لیں. جنہیں سمجھ نہیں آتی وہ بھی پڑھ لیں. باروک آشرم سے. اچھا جی، 164 میں، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 168 میں. تو تیسرے سال میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، متتیہ سردار کائن قتل ہوا. انطاکس ایپیفینز نے جب سے اپنا رول اسٹیبلش کیا، تیسرے سال میں متتیہ جو ہے وہ قتل ہوا. اور 164 قبل از المسیح میں متتیہ کے بیٹے یہودا مکابی، اس کے بھائیوں اور ساتھیوں نے ہیکل آزاد کروا لی. ٹھیک ہے، اور قربان گاہ اور ہیکل کی 8 دن تک طہارت یعنی تقدیس کی گئی. پہلی قربان گاہ ڈھا دی گئی اور نئی تعمیر کی گئی. 12ویں آشام سے. ہاللیلویا. ہیکل کی تقدیس. کئی لوگ ہیں وہ خانوکا کو اپنے کرسمس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش، کئی نہیں جوڑتے، کئی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ طہارت کی عید ہے بھائی، ہیکل کے مذبح کی طہارت کی عید ہے، اس کا کرسمس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا مقدسہ مریم کو خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کی بشارت دینے کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ مزید مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 25 کسلو کو مقدسہ مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں، مولود مقدس کے بارے میں بشارت دی. اب 25 کسلو کئی دفعہ 25 دسمبر پہ بھی آ جاتا ہے، تو ہم تو 25 دسمبر نہیں مناتے، ہم 25 کسلو مناتے ہیں. تو اگر کسی کو شوق ہے تو وہ پھر 25 دسمبر کو بشارت کا دن منا لے، اگر شوق ہے تو. ٹھیک ہے، ویسے ہم اسے جائز قرار نہیں دیتے، لیکن چونکہ یہ تو بات ہی نہیں مانتے کسی کے، تو پھر بھی وہ بشارت کا دن بنے گا، نہ کہ پیدائش کا دن. تو یہ تو الٹ ہوا، بشارت کا الٹ ہوا نا، کہ آپ بشارت والے دن کو پیدائش کا دن مان لیں. ان کا تو یہی حال ہے کہ یہ جو ہے، جو ہفتے کا پہلا دن ہے جب خداوند یسوع المسیح قبر میں سے جی اٹھا، اسے یہ سبت بھی کہتے ہیں. سبت 7واں دن ہوتا ہے، یہ پہلے کو 7واں بھی کہہ دیتے ہیں، تو الٹ ہو گیا نا. تو ان کا تو کام ہی باتوں کو الٹنا ہے. تو یہ الٹ پھلٹ کرتے رہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں صاف بتا رہا ہوں، ہم 25 کسلو کو مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ 25 کسلو کو فرشتہ جبرائیل مولود مقدس کی بشارت لے کے مقدسہ مریم کے پاس آیا. ہاللیلویا جی. 12 آشام. 8 دن تک طہارت یعنی تقدیس کی گئی. پہلی قربان گاہ ڈھا دی گئی اور نئی تعمیر کی گئی. اگر اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں بعد میں پڑھیں. پہلا مکابیوں 4 باب 36 آیت سے لے کے 61 آیت تک. اچھا، 37 قبل از المسیح میں، 37 قبل از المسیح میں ہیرودیس روم کی جانب سے یہودیوں کا بادشاہ مقرر ہوا. ہیرودیس کو کیا کہا گیا جی؟ روم نے کیا کہا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، عام بات نہیں ہے. اور اس نے 4 بعد از المسیح تک حکومت کی. ٹھیک ہے،
تاریخ کو پڑھیں، شروع میں سمجھ نہیں آتی، بعد میں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا ہیرودیس ہے، اسے ہیروڈ دی گریٹ کہتے ہیں، ہیرودیس اعظم۔ جو یسوع کے دور میں ہیرودیس تھا وہ ہیرودیس اینٹی پاس تھا۔ اب اس کے دور میں یسوع پیدا ہو چکا تھا لیکن ابھی بچہ تھا، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ مصر سے مولود مقدس کو لے کے پھر یروشلم کی طرف آئے۔ ہاللیلویہ، یہ تاریخ ہے۔ اچھا، پہلا یوحنا 2:18 اے لڑکوں، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ ہاں جی، مخالف مسیح آنے والا ہے، بہت سے مخالف مسیح پہلے سے موجود ہیں، جن میں سے انطاکس ایپیفینز ایک ہے، اور اس سے ہم جانتے ہیں کہ اخیر زمانہ ہے۔ مخالف مسیح ہر دور میں رہا ہے، لیکن جو آخری دور میں آئے گا وہ سب سے بڑا مخالف مسیح ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ دیکھیں متی 24:3 اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگ گمراہ کریں گے۔ ہاں جی، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کل بھی آپ دیکھو کہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اور گمراہی پھیلنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گمراہی پھیلنے کی بنیادی وجہ ہے بائبل مقدس سے ناواقفیت۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں۔ آج کل پادری کلام سنا رہے ہیں، بڑے بڑے سپیکر بنے ہوئے ہیں جی، انٹرنیشنل سپیکر، یہ وہ، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں نے تو بائبل پڑھی نہیں، اس لیے لوگ پرکھ ہی نہیں سکتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جناب شکل صورت کیسی ہے، لباس کیسا ہے، اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے نا، صاحب حیثیت ہے، یہ چیزیں دیکھ کے سمجھتے ہیں کلام صحیح کر رہا ہوئے گا۔ یہ تو کوئی پرکھ نہیں ہے۔ تو لوگ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، اور آج سے دھوکے میں نہیں، صدیوں سے دھوکے میں ہیں۔ ان کی یہ بھی، لوگوں کی جو دنیا کے لوگ ہیں، ان کی بے عقلی یہ بھی ہے کہ جو ان کو درست بات بتانا چاہے اس کے خلاف ہوتے ہیں، جو ان کو چونا لگا رہا ہوتا ہے اس کے یہ حق میں ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ دنیا کی یہ حالت ہے۔ کیا انہوں نے چونے والے چنگے لگتے ہیں اس دنیا کو، اور جو بائبل مقدس کی درست تعلیم بتا رہا ہو وہ اس کے یہ خلاف ہو جاتے، پھر بڑے اٹھ کے آتے ہیں، اٹھ کے اچھا اسی بہا لینے، اسی بھی اگو گرو ہاں۔ کیا خیال ہے؟ جہے اٹھتے ہیں پھر سانو بہانے بھی آتے ہیں۔ باہروں کیا شام سے تو یونان کیا چاہتا تھا؟ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ آج کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا، جب میں پیدا ہوتا اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی، اسرائیل نو جناب صفحہ ہستی تو مٹانا، اسرائیل نو صفحہ ہستی تو مٹانا۔ وہ میں 9th-10th میں پڑھتا تھا، پھر بھی یہی بات تھی، دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے آج کل؟ یہ انطاکس ایپیفینس کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اچھا، میں آپ کو ایک تاریخ کی بات بتاتا ہوں، ویریفائی کر لینا جہاں سے مرضی سے۔
اس دنیا کی میں آپ کو حالت بتاتا ہوں، اس دنیا کی آپ کو اوقات بتاتا ہوں. اس دنیا کی یہ حالت اور یہ اوقات ہے کہ 1948 میں، کب 1948 انہوں نے، ساری دنیا نے مل کے اسرائیل کو کیا کہا کہ ہم آپ کو ایک دوسری جگہ دے دیتے ہیں، آپ وہاں پہ نیا یروشلم، نئی ہیکل، نیا مذبح اور نیا ملک بسا لیں، اور اس جگہ پہ آپ کو تمام سہولتیں دیں گے، پیسہ دیں گے، کھلی زمین دیں گے، تھوڑی زمین نہیں ہوگی، کھلی زمین ہوگی، آپ کی پوری مدد کریں گے. آپ وہاں پہ جا کے اسرائیل بنا لیں، یروشلم بنا لیں، ہیکل بنا لیں، مذبح بنا لیں، اور اپنے دین کے مطابق آپ عمل کریں. اسرائیل مان گیا؟ اسرائیل نے کہا مجھے یہی یروشلم، یہی ہیکل، یہی مذبح، یہی ملک اسرائیل چاہیے. اس نے لیا نا. تو ایک ملک کو آپ سارے مل کے یہ بات نہیں منا سکے کہ تو اتھوں اٹھ کے تے دوجی تھان ٹر جا، تو صفائی ہستی سے مٹانا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ صرف بڑکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل صفائی ہستی سے مٹ ہی نہیں سکتا. لکھ لیں میری بات. جس کے بارے میں اتنی نبوتیں ہیں، جسے یہوہ خدا نے اپنا شہر کہا ہے، وہ مٹ جائے گا زمین سے؟ ممکن نہیں ہے. کافی ہے، اور ایک بتاؤ. تسی تھک جڑے، میت نہیں تھکنا. ابھی گھنٹہ نہیں ہوا ہے. اچھا، تو دانیل 7 باب 12 آیت، دانیل 9 باب 26 آیت، 11 آیت، 31 آیت میں بول رہا ہوں، بے شک آپ نہ پڑھیں. مکاشفہ 11 باب اس کی پہلی آیت، مکاشفہ 12 باب اس کی 6 آیت. یہ خانوکہ کے بارے میں نبوتیں ہیں اور پوری ہوئی ہیں اور دوبارہ بھی ہوں گی. خانوکہ میں مخالف مسیح ظاہر ہوتا ہے اور اظہار ثانی ہوتی ہے. ذرا یہ ترتیب کو غور کریں. خانوکہ میں مخالف مسیح ظاہر ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اظہار ثانی ہوتی ہے، اور پھر المسیح کی آمد ہوتی ہے. ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں. انطاکس ایپیفینز آتا ہے، اظہار ثانی کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہودا مکابی اٹھتا ہے، یروشلم کو آزاد کراتا ہے، اور پھر خداوند یسوع المسیح آتا ہے. یہ ترتیب ہے. آخری دور میں مخالف مسیح ظاہر ہوگا، اظہار ثانی ہوگی، اور المسیح کی دوسری آمد ہوگی. ترتیب نہیں بدلے گی. اچھا، بعض لوگ کہہ رہے جی خداوند یسوع المسیح کے آنے سے پہلے ہم آسمان پہ اٹھائے جائیں گے. اچھا، پہلے وہاں پہ وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں جب انطاکس ایپیفینز آیا. اب یہ کیا؟ یہ فرار ہے، فرار. کیونکہ لڑنے سے ڈرتے ہیں. یہودا مکابی اور اس کا خاندان تو لڑ مر گیا. ان کا باپ ہی مرا، باقی تو نہیں مرا. باقی انہوں نے پھر آزاد کروا لیا. اور آپ کو پتا ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ انطاکس ایپیفینز نے اس وقت کی ممکنہ جتنی فوج تھی بھیج دی تھی کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. ابھی کیا کر رہی دنیا؟ کہہ رہے اسی سارے کٹھے ہو کے پی جڑا، سر رل کے پی جڑا. یہی ہو رہا ہے. اور پھر اس کی نبوتیں بائبل میں آج بھی موجود ہیں کہ ساری فوجیں اس کو دنیا کی گھیر لیں گی، پھر بھی نہیں مٹا سکیں گی، پھر بھی نہیں مٹا سکیں گی. یہ تو ابھی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، پھر بھی نہیں مٹا سکیں گی. تو یہ اوقات ہے دنیا کی. میں تو کہتا ہوں یہ اوقات ہے دنیا کی. سارے رل کے بھی نہیں تسی ہٹا سکے تو پھر تہاڈی اوقات کی. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اکثر ہی خداوند یسوع المسیح کے ماننے والوں کو ان کی اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں. تو اپنی اوقات بھی ویکھ لو تہاڈی کی. آپ کو پتا ہے آج کے دور میں کتنے ایٹم بمز ہیں اسرائیل کے پاس؟
اندازہ؟ ہاں جی 200 کی آواز آئی اور بس 450 کتنے ہیں دنیا میں؟ ملک کتنے ہیں؟ 207 ریکوگنائزڈ ممالک ہیں دنیا میں، اور تقریباً 15 جو ہے جن کو ابھی تک ریکوگنائز نہیں کیا گیا، کئی تو ویسے ہی ان نون ہے، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈبل سسٹم نہیں ہے اتنے تو جی کو ایک ایٹم بابے وہ نہیں کھلوڑ دینا دنیا نے، 450 والے کو تو دنیا تو آپ کو پتا ہے ان کا وار اسٹریٹجی موجودہ کیا ہے؟ سیمسن کمپلیکس. وار اسٹریٹجی کیا ہے اسرائیل کی؟ سیمسن کمپلیکس. سیمسن کمپلیکس کیا ہے؟ ہاں جی، ٹیک دی ادرز ود یو، ٹیک دی ادرز ود یو، وین یو ڈائی ٹیک دی ادرز ود یو. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مروں گا تو پھر سارے ہی مرن گے، 450 بمب چل جانا ہے. یہ صرف گیدڑ ببکیاں ہیں، فلانا کرتا، یہ صرف رول کرنے کے ٹیکٹکس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جو بت پرستی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں یہوہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، وہ جیتا ہے، ہارا نہیں. چاہے آپ دانیل نبی کی تاریخ دیکھ لیں، چاہے آپ یہودا مکابی کی تاریخ دیکھ لیں، چاہے ویسے آپ اسرائیل کی تاریخ دیکھ لیں، تو کھڑا ہونا سیکھیں. خدا ان کا اب کام کرتا ہے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تب خداوند کام کرتا ہے، اور جب آپ کھڑے نہیں ہوتے آپ اپنے آپ کو خود ناکام کرتے ہیں. تو پھر ریپچر اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانا، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، لیکن خداوند یسوع المسیح کی آمد پر جب مخالف مسیح آئے گا ہم زمین پر ہوں گے اور اظہار ثانی میں سے گزریں گے. ہم میں سے کئی یہودا مکابی ہوں گے. باروخ آشرم سے. اور میں ایک اور آپ کو راز کی بات بتا دوں، ابلیس ہمیشہ اپنے لوگ لے کے جاتا ہے، یہ میری بات یاد رکھ لینا، مقدسوں کو نہیں لے کے جاتا، وہ لے کے نہیں جا سکتا. آپ نے یوحنا 10:10-11 آیت نہیں پڑھی؟ کوئی انہیں میرے ہاتھ میں سے چھین نہ لے گا. کوئی مقدس نہیں جائے گا، ابلیس کے اپنے لوگ جائیں گے. باروخ آشرم سے. لیکن بات یہ ہے، سوال یہ ہے، کوئی مقدس ہو تو صحیح، کیا خیال؟ کوئی کھڑا تو ہو. باروخ آشرم سے. تو ریپچر کے چکر میں نہ رہے. ریپچر ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن المسیح کی آمد پر ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ ادھر سے مخالف مسیح آیا ادھر آپ کو اٹھا لیا، نہیں، ایسے نہیں ہے. جان دینے تک وفادار رہے، جان دینے تک وفاداری کی شرط ہے. خنوکا میں مخالف مسیح ظاہر ہوتا ہے اور اظہار ثانی ہوتی ہے، اور پھر المسیح کی آمد ہوتی ہے. آخری دور میں مخالف مسیح ظاہر ہوگا، اظہار ثانی ہوگی اور المسیح کی دوسری آمد ہوگی. دانیل 11:31 آیت، متی 24:15 آیت. جو خنوکا سے پہلے ہوا وہی آخری وقت میں پھر ہوگا. خنوکا کیا ہے؟ خنوکا اس جہان کے خدا، اس کی بت پرستی، اس کی تہذیب جو یونانی تہذیب ہے، جو رومی تہذیب ہے، بت پرستوں کی مصری تہذیب، اس پر فتح ہے مقدسوں کی. پھر یہی ہوگا، پھر مقدس فتح پائیں گے. باروخ آشرم سے.
جو خنوکہ سے پہلے ہوا وہی آخری وقت میں پھر ہوگا۔ انتاکس ایپیفینز نے 175 سے 164 قبل از المسیح اپنی موت تک حکومت کی، وہ مرنے تک رہا۔ پھر اس نے ساری دنیا پر اپنا ون ورلڈ ریلیجین، یونانی مذہب قائم کرنے کی کوشش کی اور ون ورلڈ آرڈر نافذ کیا جتنا وہ کر سکا۔ صرف اسرائیل نہیں مانا، دنیا مانی ہے نا، ابھی بھی دنیا میں یونانی تہذیب چل رہی ہے نا۔ کون نہیں مانا؟ صرف اسرائیل نہیں مانا۔ ایک بار پھر ایسا ہی ہوگا، ایک بار پھر ایسا ہی ہوگا۔ اسرائیل ہی نہیں مانے گا، اسرائیل ہی نہیں مانے گا، اور ہم سب اسرائیلی ہیں۔ بارک آشام ایمان کی روح سے، پیوند کاری سے، خداوند یسوع المسیح جو زیتون کے اچھے درخت جو اسرائیل ہے اس کی جڑ ہے، روغن دار جڑ ہے، ہم خداوند یسوع المسیح میں ایمان سے پیوند ہو جانے سے سب اسرائیلی ہیں۔ بارک آشام شخ، اور فتح کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے۔ خداوند اس کلام کے سنے پڑھے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو اور زیادہ مبارک دے۔ بارک آشام شخ۔